مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اصلاح کے سلسلے میں دو باتیں عرض کی گئی تھی، ایک تو محاسبہ کرنا، دوسری چیز عرض کی تھی مواخات، تیسری چیز ہے اتیاز بالغیر۔ اتیاز بالغیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے حالات واقعات سے نصیحت اور عبرت لینا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے حالات کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، سوچیں، تو ہمارے لیے اس میں بڑی عبرت اور بڑی نصیحت اس میں۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کا عروج سے نزول ہوا ہے، یعنی ترقی کری انہوں نے اور ترقی کرنے کے بعد گر گئے، گراوٹ آ گئی، اور اتنی گراوٹ پیدا ہو گئی کہ اب وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ تو ان کے واقعات کو بار بار سوچنا، دیکھنا کہ ان کے ساتھ یہ معاملات پیش آ گئے، یہ حالات پیش آ گئے، تو یہ بھی انسان کے سدھرنے کے لیے اور بننے کے لیے بہت بڑی چیز ہے انسان کے۔ بعض اکابر نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی آدمی قبرستان چلا جائے اور جانے کے بعد میں دیکھے کہ ہمارے ہی جیسے یہ لوگ بھی تھے، بلکہ ہم سے بہت اچھے تھے، بعضے تو بالکل اس طریقے کے تھے وہ لوگ کہ جناب والا آگے پیچھے نوکر چاکر ان کے چلا کرتے تھے۔ صاحب جوتا پہنانے کا خادم الگ ہے، کپڑا پہنانے کا الگ ہے، بسترے کا الگ ہے، کھانا کھلانے کا الگ، پکانے کا الگ، اور آج وہ یہاں موجود ہیں، اور اس طرح موجود ہیں کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو باقی ہو اور اس میں کیڑے نہ لگے ہوں اور وہ مٹی نہ ہو گیا۔ اس کو بار بار سوچنا۔ اس لیے فرمایا السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند اور خوش نصیب وہ آدمی ہے جو دوسروں کے حالات کو دیکھ کر کے عبرت حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، سبق لے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ آج کے ہمارے اس دور میں صورتحال بڑی عجیب ہو گئی ہے۔ اگر مان لیجئے کہیں سیلاب آ گیا یا کہیں کوئی ایسی آفت و مصیبت آ گئی کہ بستی پوری تباہ ہو گئی، تو ہم وہاں جاتے ہیں عبرت کے لیے نہیں، بلکہ وہاں جاتے ہیں تفریح کے طور پر، اور کیا کہتے ہیں دل بہلانے کے لیے، چلو بھائی وہاں ٹہل کر کے آ جائیں۔ نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی جائے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، سبق لینے کے لیے، کہ جو اللہ ان کے ساتھ یہ معاملات کر سکتا ہے وہ اللہ ہمارے ساتھ بھی معاملہ کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے اور گزر ہوا ان بستیوں پر جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، تو آپ نے اس موقع پر فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، کہ دیکھو ان بستیوں میں مت جاؤ، داخل مت ہو، الا ان تکونوا باکین، اگر جاؤ تو روتے ہوئے جاؤ، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے جاؤ کہ جو اللہ ان لوگوں کو تباہ و برباد، سابقہ قوموں کو جتنے عروج پر تھے وہ، ان کی اپنے ترقی اور بادشاہت تھی، حکومت تھی، اقتدار تھا، ایسا مٹائے صفحہ ہستی سے ہے کہ جناب والا ان کا وجود ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ جاؤ نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اتیاز بالغیر،
حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص کو، ایک مجرم کو پھانسی دی گئی اور طاقتوں پہ لٹکا ہوا تھا. حضرت گئے اور جانے کے بعد اس کے پیروں کو بوسہ دیا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ بوسہ دینا اس کو؟ فرمایا نہیں، اس سے سبق مل رہا ہے کہ یہ شخص جو تھا گناہ کے اندر اتنا وہ تھا کہ اس سزا کو برداشت کرنا گوارا کر لیا لیکن اس کو چھوڑا. تو اس سے ہم کو سبق مل رہا ہے کہ ہم کو دین کے سلسلے میں اتنی پختگی پیدا کرنا چاہیے. اس لیے بھائی ایک طریقہ اپنی اصلاح کا، اپنے کو بنانے سنوارنے کا یہ ہے دوسروں کے حالات کو دیکھتا رہے اور اس سے سبق لیتا رہے، نصیحت لیتا رہے. تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے دھیرے دھیرے قلب میں ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور وہ کیفیت ہے اللہ کے قرب کی، اللہ کے خوف کی، ڈر کی کیفیت پیدا ہوگی. اور یہ چیز پیدا ہو جانا انسان کے بننے سنورنے کے لیے بنیاد بن جایا کرتی ہے. تو اصلاح کا ایک طریقہ ہے اتیاز بالغیر. روزانہ دنیا میں حالات پیش آتے رہتے ہیں، روزانہ. قرآن مجید میں نہ معلوم کتنی جگہ اللہ پاک نے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیا. فاعتبروا یا اولی الابصار فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو بصیرت والے ہو، فہم والے ہو، عقل والے ہو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. آج ہمارا حال یہ ہے دنیا کا کہ تھوڑے سے وسائل اور اسباب ہو جاتے ہیں تو اترانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب ہمارے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی بگاڑ سکتا ہے. لیکن جہاں غیبی نظام وہاں فیصلہ ہوا، وہاں معلوم ہوا کہ زمین کھسکنے لگی اس کی آ کر کے، اور حالات ایک دم تبدیل ہو گئے. ایسے تبدیل ہو گئے حالات کہ بس ابھی جمعے کے دن سفر میں جانا ہوا. ایک صاحب ہیں تعلق والے، ان کی ملاقات کے لیے گئے ہم لوگ. تو جتنے ساتھی تھے دیکھ کر کے سب کو اتنی عبرت ہوئی ہے کہ بس پوچھیے نا. کئی فیکٹریوں کے مالک اور جناب والا گاڑیاں، نوکر چاکر اور کیا کہتے ہیں گھر میں چوکیدار، سب ٹھاٹ باٹ. اور اب صورتحال یہ ہے کہ بالکل گھر میں ویرانی ہے اور ان کی شکل صورت دیکھ کے پہچان نہیں ملتا کہ وہی شخص ہے. نہ نوکر ہے، نہ چاکر ہے، نہ خادم ہے. اب صورتحال ہے کہ صبح شام پیٹ کے بھرنے کی روٹی کہاں سے ملے گی. اور وہی چمن جس کو بنانے کے لیے مالی لگا رہتا تھا اب جناب دھول اڑ رہی وہاں پر ہے. گاڑی کھڑی ہے، گاڑی پر گرد پڑی ہوئی ہے. دیکھ کے سب کو سبق اور عبرت کہ کھڑے ہوتے تو اندھیرا آ جاتا ہے، دماغ تھوڑی دیر کام نہیں کرتا ہے ان کا. یہ وہ چیزیں ہیں جو عبرت کی، سبق کی، نصیحت حاصل کرنے کی، کہ جو اللہ ان کے ساتھ کر سکتا ہمارے ساتھ بھی تو کر سکتا ہے. ان کا حال جناب والا لاکھوں میں کھیلنے والے، اور آج کسی نے مشورہ دیا ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کے اپنا وہ سب کراؤ، چیک اپ وک اپ. تو بڑے اس سے کہا کہ پیسے بھی تو جیب میں ہو، 4-5 ہزار تب ڈاکٹر کے یہاں جا سکتے ہیں. یہ حال. تو میرے بھائی اتیاز بالغیر، بڑوں میں، بزرگوں میں ہم میں یہی فرق ہے. نصیحت اور عبرت کی جگہوں پہ ہم گزر جاتے ہیں تفریح کے طور پر، اور بڑے جو گزرتے ہیں وہ نصیحت عبرت لیتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، وہ ترقی کر جاتے ہیں اس کے اوپر ہے. اس لیے آج ایک چیز جو بزرگوں نے لکھی ہے، آدمی اپنے آپ کو اگر بنانا سنوارنا چاہتا ہے، سدھرنا چاہتا ہے، تو دنیا کے حالات کو دیکھتا رہے، جائزہ لیتا رہے کہ کیسے کیسے لوگ تھے، اب کس حالت پر آ کر کے وہ پہنچ گئے ہیں خبر میں نیچے. ہم کو بھی جانا وہیں پر ہے. اس لیے جب یہ فکر سوار ہو جائے گی تو انشاءاللہ گناہوں کا چھوڑنا اور بری بری عادتوں سے باز آنا یہ سب آسان ہو جائے گا اس کے لیے. اس لیے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور وہ پھر سوال جواب حساب کتاب وہ ہم کر نہیں سکتے اس کے اندر ہے. یہی سب دنیا کے حالات ہیں جس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم.